یہ زیادہ پرانی بات نہیں جب قطر کا دارالحکومت دوحہ، جو اس وقت فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے، ایک جدید اور امیر ترین ملک کے خواب و خیال سے بھی کہیں دور تھا۔ ایک صدی قبل 1922 میں یہ چھوٹا سا ملک 30 لاکھ باشندوں اور 12,000 کلومیٹر پر ایک غیر آباد صحرا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ماہی گیروں اور سمندر سے موتی جمع کرنے والوں کی ایک بستی تھی، جو کہ پورے صحرائے عرب سے آنے والے مسافروں کے لیے ایک پناہ گاہ تھی۔ آج قطر کے بہت ہی کم باشندے، جن کی عمر تقریباً 90 سال ہے، 1930 اور 1940 میں آنے والے معاشی بحرانوں کو یاد کرتے ہیں۔ 1930 میں جب جاپان نے موتی فارمنگ کی انڈسٹری کا آغاز کیا تو یوں سمجھے کہ قطر کی معیشت بالکل تباہ ہو کر ہی رہ گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس دہائی میں قطر نے اپنے 30% باشندوں کو کھو دیا، جو بیرون ملک روزگار کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ 10 سال بعد 1950 میں اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق یہاں صرف 24,000 باشندے رہ گئے تھے۔ اس وقت قطری معیشت ایک انقلابی موڑ کے دہانے پر تھی، بلکہ یوں سمجھے اسے ایک معجزہ درکار تھا، اور وہ معجزہ قطر میں دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر کی دریافت تھی۔ دراصل 1950 میں قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہوا، اور یہ اس کے باشندوں کے لیے دنیا کے امیر ترین ملکوں کی فہرست میں شامل ہونے کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ اب جب قطر دنیا بھر میں اپنی فلک بوز عمارتوں، پرتعیش مصنوعی جزیروں اور جدید ترین اسٹیڈیمز کی وجہ سے پورے دنیا میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، تو اس کی معیشت کی کامیابی کے 3 اہم اسباب ہیں۔ سب سے پہلا ہے تیل۔ جب قطر نے اپنا کالا سونا یعنی کہ تیل دریافت کیا تو اس وقت وہ دنیا کے نقشے میں ایک ملک ہی نہیں تھا، اس کا وجود دنیا میں ایک ملک جیسا نہیں تھا۔ اس وقت قطر برطانیہ کی ایک کالونی تھی اور اس کا کنٹرول انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، جو 1916 سے قطر پر حکومت کر رہے تھے۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد سن 1939 میں قطر کے مغربی ساحل اور دوحہ شہر سے 80 کلومیٹر دور درخان کے ساحل پر تیل کے ذخائر دریافت ہوئے۔ تاہم اس تلاش سے فائدہ اٹھانے میں قطر کو مزید چند سال لگ گئے۔ آخر کیوں؟ دراصل یہ ذخائر دوسری جنگ عظیم کے ابتدائی دور میں دریافت ہوئے، جس کی وجہ سے سن 1949 تک تیل کی درآمد معطل رہی، اور یوں 10 سال تک ان ذخائر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ تیل کی برآمد نے قطر میں کئی معاشی مواقع کھولے اور یہ ملک تیزی سے معاشی استحکام حاصل کرنے لگا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی معیشت کی کشش نے تارکین وطن اور سرمایہ داروں کو قطر کی طرف متوجہ کیا، اور یوں اس کی آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اگر سن 1950 میں قطر کی آبادی صرف 25,000 تھی تو 1970 تک یہ آبادی بڑھ کر 1 لاکھ ہو چکی تھی۔ اسی دوران قطر کے لیے ایک اور نئے دور کا آغاز ہوا، اور قطر کو معاشی استحکام دینے والی ایک اور چیز بھی قطر سے دریافت ہو گئی۔ جب سن 1971 میں قطر کے شمال مشرقی حصے میں نارتھ فیلڈ نامی قدرتی گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے تو اس وقت کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ قطر کی معیشت کے لیے اتنے زیادہ منافع بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ سمجھنے میں 14 سال اور کئی مشقیں لگی کہ نارتھ فیلڈ پوری دنیا میں قدرتی گیس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نارتھ فیلڈ میں دنیا کی کل دریافت شدہ گیس فیلڈ کا 10% حصہ شامل ہے۔ روس اور ایران کے بعد قطر کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ گیس کے ذخائر موجود ہیں، اور ظاہر ہے یہ دونوں ملک قطر سے آبادی اور رقبے کے لحاظ سے کافی بڑے ہیں، اسی لیے بڑا ایج قطر کو حاصل ہے۔ نارتھ فیلڈ 6,000 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو کہ قطر کے کل رقبے کا نصف ہے۔ نارتھ فیلڈ گیس کے ذخائر سن 1971 میں دریافت ہوئے تھے، مگر اس پر عملی کام 90 کی دہائی میں شروع ہوا،
اور 90 کی دہائی میں قطر گیس کو برآمد کرنا شروع ہوا۔ 21ویں صدی کے آنے کے بعد قطر کی معاشی ترقی میں حیرت انگیز اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ صرف سن 2003 اور 2004 میں قطر کا جی ڈی پی 3.7 سے بڑھ کر 19.2 تک جا پہنچا، اور 2 سال بعد سن 2006 میں یہ اضافہ 26.2% تک پہنچ گیا۔ قطر کے بہت سارے ماہر معاشیات کے مطابق یہ تبدیلی دراصل 1995 میں ہونے والی قطر کے اندر سیاسی تبدیلی سے جڑی ہے، جس کے اندر قطر کے موجودہ فرمانروا تمیم بن حمد ال ثانی نے اپنے والد حماد بن خلیفہ ال ثانی کو معزول کر دیا اور خود تخت پر بیٹھ گئے۔ 1996 میں قطر سے جاپان کے لیے ایک کارگو شپ روانہ ہوا جو قدرتی گیس سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کارگو شپ قطر کے اندر ملینز آف ڈالر آنے کی ابتدا تھی۔ دراصل 90 کی دہائی سے پہلے ایک ملک دوسرے ملک کو گیس کی ترسیل صرف اور صرف پائپ لائن کے ذریعے ہی کر سکتا تھا، اور گیس حاصل کرنے والے ممالک قطر سے زمینی طور پر بہت زیادہ دور تھے۔ اس لیے 90 کی دہائی سے پہلے قطر کے لیے گیس برآمد کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ پھر قطر نے جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا اور قدرتی گیس کو لیکوڈ میں کنورٹ کر کے ایل این جی کی فروخت شروع کی۔ ایل این جی بحری کارگو جہاز میں اسی طرح برآمد کی جاتی ہے جس طرح خام تیل برآمد کیا جاتا ہے۔ سن 2021 میں قطر کے اندر فی کس جی ڈی پی $61,000 سے بھی زیادہ ہے، اور اگر قوت خرید کو مد نظر رکھا جائے تو عالمی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق یہ $93,000 سے بھی زیادہ ہے، جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تصور کی جاتی ہے۔ قطر کی موجودہ آبادی اس کی معاشی ترقی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس وقت ملک میں قطریوں کی تعداد 3 لاکھ سے 3.5 لاکھ کے برابر ہے، جبکہ مجموعی آبادی 30 لاکھ تک ہے۔ یعنی وہ آبادی جسے یہ سارے فائدے میسر آنے ہیں وہ بہت کم ہے، اسی لیے فی کس جی ڈی پی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ قطر کی ریاست اس وقت دنیا کے اندر اپنے امپلائیز کو اعلیٰ ترین اجرت دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم اور صحت کا بہترین نظام رکھتا ہے۔ سن 2017 میں سعودی عرب نے یو اے ای، بحرین اور مصر کے ساتھ مل کر قطر کا معاشی بائیکاٹ کیا، اور یہ بائیکاٹ 2021 تک جاری رہا، مگر دوسری عالمی طاقتوں نے خصوصاً یورپ اور امریکہ نے اس بائیکاٹ میں سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں کا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں تک کہ کویت اور مسقط جیسے عرب ممالک نے بھی سعودی عرب کا اس بائیکاٹ میں ساتھ نہیں دیا۔ یوں اس بائیکاٹ سے قطر کی معیشت کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ قطر کی جانب سے فیفا ورلڈ کپ میں $2 لاکھ امریکی کی سرمایہ کاری قطر کی مضبوط معیشت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ فٹ بال ورلڈ کپ دنیا کا مہنگا ترین فٹ بال ورلڈ کپ ہے، جس میں 8 نئے فٹ بال اسٹیڈیم، ایک ہوائی اڈہ، ایک نئی میٹرو لائن اور کئی سارے ہوٹلز بنائے گئے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ اس چھوٹے سے ملک کے لیے ورلڈ کپ سے کہیں زیادہ ہے جو ریکارڈ وقت میں امیر ہو، اور جو اب ایک جدید اور ترقی پسند ملک کے طور پر خود کو ایک اہم جیو پولیٹیکل کھلاڑی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔